رسول پاک علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب ہمارے اکریم آقا علیہ السلام کے بعد نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ قادیانی ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، جتنے بھی اسلام دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم جب آدم علیہ السلام سے لے کر اور اپنے نبی علیہ السلام تک مانتے ہو کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آئے ہیں، تو تم یہ ماننے کو کیوں تیار نہیں کہ تمہارے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تشریف لائے، ہر نبی مخصوص قوم کی طرف آیا، مخصوص علاقے کی طرف آیا، مخصوص زبان کی طرف آیا، مخصوص خطے کی طرف آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی بھی کل کائنات کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، اور نبی علیہ السلام کے دین سے پہلے جتنے دین تھے، جتنی شریعت تھی، مکمل نہیں تھی، نامکمل تھی۔ اس لیے جب ایک نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی آ جاتے، ان کے بعد اگلے نبی آتے۔ لیکن جب ہمارے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ حبیب وہ دین جو میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی پہ مکمل نہیں کیا، محبوب وہ دین ہم نے آپ کو مکمل عطا فرما دیا ہے، اور وہ نعمت جو میں نے کسی نبی پہ تمام نہیں کی، محبوب وہ نعمت ہم نے آپ کو پورے کی پوری عطا فرما دی ہے۔ ہمارے امام نے کہا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں کوئی اونچا باغ رسالت کا۔ جب ابھی دین مکمل نہیں تھا، شریعت مکمل نہیں تھی، تو ایک نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد دوسرے نبی تشریف لاتے۔ لیکن جب ہمارے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تو سرکار مکمل دین لے کر بھی آئے، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور سرکار تمام جہانوں کے لیے نبی رسول بن کر بھی آئے ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ گنجائش باقی نہیں۔ اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانا جائے، پھر اسلام دین پورے پہ حملہ ہے، یعنی پھر یہ ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ دین ناقص ہے، معاذ اللہ ان کا دین مکمل نہیں، اس میں مزید تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو نبی آئے، کیونکہ اللہ کے نبی اور رسول کی جلوہ گری کا یہی مقصد ہوتا تھا کہ کچھ احکامات تبدیل کر دیے جاتے، کچھ پھر جو پرانے انہی پر عمل کروایا جاتا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس میں کوئی کمی نہیں، اور نئی شریعت کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ قیامت تک جو نصاب زندگی ہے، جو نصاب بندگی ہے، انسان کی رشد و ہدایت کے لیے جو کچھ قیامت تک درکار تھا، رب نے سارے کا سارا رسول پاک علیہ السلام کو دے کر سرکار کو اس کائنات میں مبعوث فرما دیا۔